السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکها علی البیضاء لیلها كنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ ومن اہتدى بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ عن حذیفہ الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اطلع النبی علینا ونحن نتذاکر فقال ماذا تذاکرون قالوا نذکر الساعة قال انها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آیات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عیسیٰ ابن مریم ویأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، رواہ امام مسلم فی صحیحہ۔ معزز ناظرین و حاضرین و سامعین و سامعات، آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 بڑی نشانیاں بیان کی ہیں۔ اس سے پہلے جو قیامت کی چھوٹی نشانیاں تھیں، ساری نشانیاں تو نہیں، البتہ 60 سے 70 یا 65 نشانیاں میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس سے پہلے بیان کی ہیں۔ آج کے بعد سے انشاءاللہ جو قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ہمراز رسول کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے، اور پھر آپ نے ہم سے پوچھا تم کس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا کہ قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو فکر تھی کہ قیامت قائم ہوگی اور اس کے لیے کیا تیاری کرنی پڑے گی۔ صحابہ کرام تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، جنت کی بشارتیں انہیں سنائی گئیں، خوشخبریاں سنائی گئیں، جنت کا وعدہ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی جنت کے لیے بڑے فکر مند رہتے تھے کہ کون سے اعمال کریں کہ جس کی بنا پر جنت کے حقدار بن جائیں اور اپنے آپ کو ہم جہنم سے بچا لیں۔ تو قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ آج ہماری گفتگو تجارت کے بارے میں ہوتی ہے، دنیا کے بارے میں ہوتی ہے، لیکن آخرت، دین اور شریعت کے بارے میں ہماری آپس کی گفتگو نہیں ہو پاتی، کم ہوتی ہے، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے آپس میں، تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ انہا لن تقوم، قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی، حتی تروا قبلها 10 آیات، جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ آپ نے نشانیاں بیان کی اور یہ بڑی نشانیاں ہیں، چھوٹی نشانیوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن 10 نشانیاں جو بڑی ہیں وہ ان کی بڑی نشانیوں کی تعداد 10 ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب تک تم قیامت سے پہلے یہ 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو تو قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی، اس کا علم نہیں تھا۔ یہ علم اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دیا، کسی نبی کو نہیں بتایا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشانیوں کا بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو خود یہ بات نہیں معلوم تھی کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ یہ ان 5 مغیبات میں سے ہیں جو مغیبات خمسہ کہے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کا علم کسی کو نہیں دیا۔ غیب کی بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کو بتائیں، لیکن قیامت کب قائم ہوگی یہ علم اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ 10 نشانیاں جب تک ظاہر نہیں ہو جائیں گی اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اور یہ 10 نشانیاں جو ہیں بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر صحابہ رسول فرماتے ہیں کہ آپ نے دخان کا ذکر کیا، دخان دھواں، اور دجال کا ذکر کیا، دابہ چوپائے کا ذکر کیا، اور مغرب سے سورج کے نکلنے کا ذکر کیا، پچھم سے، اور عیسیٰ ابن مریم کے اترنے کا ذکر کیا، اور یاجوج اور ماجوج کا ذکر کیا۔
اور 3 خسوف کا ذکر کیا، زمین میں دھسنا، 3 جگہ بڑے بڑے خسوفات ہوں گے، زمین دھس جائے گی، لوگ اس کے اندر دھس جائیں گے۔ تو 3 خسوفات ہوں گے، ایک تو مشرق کے اندر اور ایک مغرب میں، یعنی جن علاقوں میں سورج غروب ہوتا ہے ان علاقوں میں، یا مغرب سے مراد یورپ کے علاقے ہیں وہاں پر۔ اور تیسرا جو آپ نے فرمایا جزیرۃ العرب کے اندر خسف ہوگا، زمین کو دھسا دیا جائے گا، اس میں لوگ بھی دھس سکتے ہیں، دھس جائیں گے، مکانات زمین کے اندر چلے جائیں گے۔ تو یہ تیسرا خسف ہوگا جزیرۃ العرب کے اندر۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان میں سب سے آخری جو نشانی ہوگی کیا ہوگی؟ نار، آگ، تخرج من الیمن، وہ آگ یمن سے نکلے گی، تطرد الناس الی محشرہم، جو لوگوں کو محشر کی طرف، قیامت یعنی جہاں لوگ اکٹھا ہوں گے میدان محشر کی طرف، لوگوں کو بھگا کر کے لے کر کے جائے گی، لوگوں کو ہاک کر کے لے کر کے جائے گی۔ تو یہ جو نشانیاں ہیں بڑی نشانیاں ہیں۔ اس سے پہلے میں نے چھوٹی نشانیاں آپ کے سامنے بیان کی تھی، اور وہاں یہ میں نے بات بیان کی تھی کہ چھوٹی اور بڑی نشانیوں میں کیا فرق ہے، یاد دہانی کے طور پر پھر دوبارہ وہ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں کہ بڑی نشانیوں اور چھوٹی نشانیوں کے اندر فرق کیا ہے۔ پہلا فرق یہی ہے تعداد کے لحاظ سے کہ بڑی نشانیوں کی تعداد جو ہے صرف 10 ہے، جبکہ چھوٹی نشانیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ایک فرق تو یہ ہو گیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ وقوع کے لحاظ سے کہ چھوٹی نشانیاں تو ظاہر ہو چکی ہیں اور ظاہر ہو رہی ہیں، جبکہ کسی بڑی نشانی کا ظہور ابھی تک نہیں ہوا ہے، کوئی بڑی نشانی اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ یہ دوسرا فرق ہو گیا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ جو بڑی نشانیاں ہیں خلاف عادت ہوگی، جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، چوپائے کا نکلنا، اس کا بات کرنا، آگ کا لوگوں کو ہانکنا اور محشر کی طرف لوگوں کو دوڑانا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول کرنا، یہ ساری باتیں خلاف عادت ہوں گی۔ بڑی نشانیوں کے بارے میں ہی ساری نہیں ہوں گی، لیکن بڑی نشانیوں میں بہت ساری نشانیاں ایسی ہوں گی جو خلاف عادت ہوں گی، جبکہ جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ خلاف عادت نہیں ہیں۔ جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ خلاف عادت نہیں ہیں، بڑی نشانیاں یہ خلاف عادت ہوں گی، ان میں سے اکثر یا کچھ نشانیاں خلاف عادت ہوں گی۔ تو یہ بھی ایک فرق ہے چھوٹی اور بڑی نشانیوں میں۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ بڑی نشانیوں کا احساس اور مشاہدہ، معائنہ ہر شخص کرے گا، یعنی ہر انسان جو زندہ ہوں گے اس وقت دیکھیں گے کہ سورج مغرب سے آ گیا ہے، طلوع ہو گیا، آگ سب کو ہاک کر کے لے کر جائے گی، سب لوگ آگ کو دیکھیں گے، اس آگ کو لوگ دیکھیں گے یمن سے نکلے گی۔ لیکن جو بڑی نشانیاں، چھوٹی نشانیاں ہیں، واقع ہوتی رہتی ہیں اور اکثر لوگوں کو ان کے بارے میں خبر تک نہیں ہوتی، پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، انہیں معلوم تک نہیں ہوتا۔ لیکن بڑی نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی تو ہر آدمی اس کا احساس اور مشاہدہ کرے گا۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ جو چھوٹی نشانیاں ہیں ان کا وجود ہر جگہ نہیں ہوگا۔ ممکن ہے کوئی نشانی کسی ملک میں پائی جائے جبکہ دوسرے ملک میں اس کا کوئی وجود نہ ہو، لیکن بڑی نشانیاں اس سے الگ ہوں گی۔ بڑی نشانیاں ہر جگہ پائی جائیں گی اور ہر ملک میں پائی جائیں گی۔ یعنی دجال نکلے گا تو پورے ملک کا، پوری دنیا کا دورہ کرے گا مکہ اور مدینہ چھوڑ کر کے۔ تو یہ بڑی نشانیاں جو ہیں وہ سمجھ لیجئے اس کا وجود ہر جگہ ہوگا اور سارے لوگوں کو بڑی نشانیوں کے بارے میں خبر ہوگی۔ چھٹا فرق یہ ہے کہ جو بڑی نشانیاں ہیں وہ بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی۔ جب یعنی قیامت ایک دم قریب ہو جائے گی اس وقت جو ہے بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جبکہ چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، آپ کی بعثت اور اس طریقے سے آپ کی وفات، یہ سب قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ہے۔ اس طریقے ساتواں فرق یہ ہوگا کہ بڑی نشانیاں جب ظاہر ہوں گی تو ایک ہی بات دیگرے ظاہر ہوں گی، اور آپ نے اس کی مثال دی ہار سے۔ جیسے ہار ہوتا ہے اور اس کے اندر دانے جو ہے پروئے جاتے ہیں، دانے ہوتے ہیں، اور جب ہار کا جو سرا ہے گرہ جب کھول دی جائے تو سارے دانے کے بعد دیگرے گر جاتے ہیں،
ایسے ہی ایک کے بعد دیگر ساری نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب ان میں کتنا فرق ہوگا اللہ رب العالمین کو معلوم، ایک نشانی سے دوسرے نشانی کے درمیان کتنے سال کا فرق ہوگا اللہ کو معلوم، لیکن ایک کے بعد دیگر ساری نشانیاں ظاہر ہوتی رہیں گی۔ تو یہ بھی ایک فرق ہے چھوٹی اور بڑی نشانی کے اندر۔ آٹھواں فرق یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بڑی نشانیوں کے دوران چھوٹی نشانیاں بھی ظاہر ہو سکتی ہیں، یا ظاہر ممکن ہے کہ ظاہر ہوں۔ جیسے دجال بڑی نشانی ہے، لیکن یہ علم کا اٹھ جانا، جہالت کا عام ہونا، بے پردگی، یہ سب نشانیاں چھوٹی ہیں، تو اس وقت یہ نشانیاں بھی رہیں گی۔ تو بڑی نشانیوں کے درمیان چھوٹی نشانیاں پائی جائیں گی، لیکن چھوٹی نشانیوں کے دوران کوئی بڑی نشانی نہیں پائی جاتی ہے۔ چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، لیکن کوئی بڑی نشانی قیامت کی اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ تو چھوٹی نشانیوں کے دوران بڑی نشانیاں نہیں ظاہر ہوں گی۔ ہاں یہ ہے کہ جو چھوٹی نشانیوں کی جو آخری چھوٹی نشانی ہے، حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور، ان کا آنا، یہ بڑی نشانیوں کا پیش خیمہ ہوں گے حضرت مہدی علیہ السلام، یعنی ان کے بعد ہی بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے کے بعد۔ بعض علماء نے ان کو بڑی نشانیوں میں شمار کیا ہے، حالانکہ صحیح بات یہ کہ بڑی نشانیوں میں سے مہدی علیہ السلام نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مہدی کو نہیں بیان کیا۔ مہدی علیہ السلام یہ بڑی نشانیوں سے پہلے ہوں گے، اور ان کے بعد بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ سمجھ لیجیے وہ دروازہ ہیں ایک طرح سے، مثال کے طور پر، کہ جیسے وہ آئیں گے، ان کا جیسے ظہور ہوگا، بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ کچھ فرق ہے چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے درمیان، جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے بیان کیا ہے۔ مقصد میرے بھائیوں صرف یہ ہے کہ ہم نشانیوں کو جاننے کے بعد قیامت کی تیاری کریں، وہ اعمال کریں جو ہمیں جنت کے اندر لے جانے والے، ان اعمال سے بچیں جو ہمیں جہنم کے اندر لے جانے والے۔ یہی مقصد ہے ہمارا۔ سب سے پہلے تو ہمارے لیے نصیحت ہے، آپ سب کے لیے، کہ ہم قیامت کی نشانیوں کو جاننے کے بعد قیامت کی تیاری کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، پوچھا قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے پوچھا ان کے لیے تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو قیامت کا علم، نشانیوں کا علم ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم قیامت کے لیے تیاری کریں۔ جیسے انسان سفر پر جاتا ہے، سفر کی تیاری کرتا ہے، ایسے ہی قیامت تو لامحالہ واقع ہوگی، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شک کرے گا تو مسلمان ہی باقی نہیں رہے گا۔ یہ بنیادی چیزوں میں سے ہے قیامت کا علم، قیامت کا واقع ہونا، یہ ایمان کے ارکان میں سے ہے یوم آخرت۔ تو قیامت تو قائم ہونی ہی ہونی ہے، چاہے ہم اس کے لیے تیاری کریں چاہے نہ تیاری کریں، لیکن کامیاب انسان وہ ہوتا ہے، عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو پہلے تیاری کرتا ہے۔ انسان جب سفر سے پہلے تیاری کر کے نکلتا ہے تو سفر میں کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوتی ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ اس کا سفر طے ہو جاتا ہے۔ آپ نے پہلے ٹکٹ لے لیا، کھانا لے لیا، کپڑے لے لیے، ساری چیز آپ نے لے لی جو آپ کی سفر کی ضروریات ہیں، سب کچھ آپ نے رکھ لیا، آپ کا سفر بڑی آسانی کے ساتھ۔ آپ نے اس کے لیے گھر بک کر لیا، ہوٹل بک کر لیا، گاڑی آپ نے بک کر لی، یا اور چیزیں آپ نے جو ضروریاتی سفر ہیں تمام چیزیں آپ نے بک کر لی یا ساتھ لے کر کے آپ نکلے، تو آپ کا سفر آسان ہوتا ہے۔ لیکن جو آدمی کوئی تیاری کر کے نہیں نکلتا ہے، آپ دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اسے کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے قیامت کا سفر ہے، اور یہ ایسا سفر جس میں واپسی نہیں ہے۔ قیامت قائم ہوگی، لامحالہ قائم ہوگی، یقیناً قائم ہوگی۔ کب قائم ہوگی اس کا علم نہیں ہے، اس لیے جب اچانک جو کوئی چیز آتی ہے انسان اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے درس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم قیامت کے لیے تیاری کریں، نیک اعمال کریں، گناہوں سے توبہ کریں، برے اعمال سے دوری اختیار کریں، شرک سے، بدعت و خرافات سے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے، حقوق العباد کے اندر کوتاہی سے، جو بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں سے دوری اختیار کریں اور نیک اعمال کریں، جو اعمال ہمیں جنت کے اندر لے جانے والے۔ توحید خالص، ایمان خالص، صرف اللہ کی عبادت، بندوں کے حقوق ادا کرنا، فرائض کی پابندی، واجبات کی پابندی، اور محرمات سے دوری، منہیات سے دوری، نیک اعمال کرے، برے اعمال سے دوری اختیار کرے،
یہی مقصد ہمارے درس کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کی تیاری کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب کرے، آمین۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک ایک نشانی آپ کے سامنے ہم قدر تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔